السلام علیکم ناظرین، ڈسکور دی ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم تائی لینڈ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تائی لینڈ کے معنی ہے آزاد لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اس ملک کا تاریخی نام سیام ہے۔ یہ ملک تاریخ میں کبھی بھی کسی اور قوم کا غلام نہیں بنا۔ بینکاک اس کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس کے شمال میں میانمار، برما اور لاؤس واقع ہے اور مشرقی جانب کمبوڈیا اور لاؤس، جنوبی طرف تائی لینڈ اور ملائیشیا کی خلیج واقع ہے اور مغرب میں انڈمان سمندر واقع ہے۔ اس کی سمندری حدود جنوب مشرق میں ویتنام، جنوب مغرب میں انڈونیشیا اور بھارت سے ملتی ہے۔ اس کی آبادی سن 2022 کی مردم شماری کے مطابق اندازہ 6,96,48,117 نفوس پر مشتمل ہے اور اس کا رقبہ 5,13,120 مربع کلومیٹر 1,98,120 مربع میل ہے۔ تائی لینڈ لوگوں نے 6 سے 11ویں صدی عیسوی تک جنوب مغربی چین سے جنوب مشرقی انڈونیشیا کی طرف ہجرت کی۔ ہندیائی ریاستوں جیسے کہ مون، کمر اور ملائی ریاستوں نے اس خطے پر حکومت کی اور تائی ریاستوں سے جیسے کہ ایوتیا، سخوتائی، لان نا اور نگونیا کی ریاستوں کے ساتھ مقابلہ کیا، جو آپس میں بھی ایک دوسرے کی حریف تھی۔ یورپی رابطہ سن 1511 میں ایوتیا کی ریاست میں پرتگالی سفارتی مشن کے ساتھ شروع ہوا، جو 15ویں صدی کے آخر تک ایک علاقائی طاقت بن گئی۔ ایوتیا 18ویں صدی کے دوران اپنے عروج پر پہنچ گئی، یہاں تک کہ برمی سیامی جنگ میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ تاکسن نے جلد ہی بکھرے ہوئے علاقے کو دوبارہ متحد کیا اور تونبری کی قلیل مدتی سلطنت قائم کی۔ 1782 میں اس کی جگہ موجودہ چکری خاندان کے پہلے بادشاہ بودا یوتپا چولالوکے نے لے لی۔ ایشیا میں مغربی سامراج کے پورے دور میں سیام خطے کی واحد قوم رہی جس نے اپنے آپ کو غیر ملکی طاقتوں کی نوآبادیات بننے سے بچایا، حالانکہ اسے اکثر غیر مساوی معاہدوں کے ذریعے علاقائی تجارتی اور قانونی مراعات دینے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ سیام کے نظام حکومت کو چولالونگکورن کے دور حکومت میں مرکزی بنایا گیا تھا اور اسے ایک جدید وحدانی مطلق بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سیام نے اتحادیوں کا ساتھ دیا اور یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا تاکہ غیر مساوی معاہدوں میں ترمیم کی جا سکے۔ سن 1932 میں پرامن انقلاب کے بعد یہ ایک آئینی بادشاہت بن گیا اور اس نے اپنے سرکاری نام تبدیل کر کے تائی لینڈ رکھ لیا اور دوسری جنگ عظیم میں جاپان کا اتحادی بن گیا۔ سن 1950 کی دہائی کے آخر میں پیلٹ شاہ مارشل سریت تانارات کے تحت ایک فوجی بغاوت نے سیاست میں بادشاہت کے تاریخی طور پر بااثر کردار کو بحال کیا۔ تائی لینڈ امریکہ کا ایک بڑا اتحادی بن گیا اور سیٹوں کے رکن کے طور پر خطے میں کمیونسٹ مخالف کردار ادا کیا، لیکن سن 1975 سے کمیونسٹ چین اور تائی لینڈ کے دیگر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ سن 1970 کی دہائی کے وسط میں پارلیمانی جمہوریت کے مختصر دور کے علاوہ تائی لینڈ نے وقتاً فوقتاً جمہوریت اور فوجی حکمرانی کے درمیان رہا۔ سن 2000 کی دہائی سے ملک تاکسن شناواترا کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان مسلسل تلخ سیاسی کشمکش میں پھنس گیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 بغاوتیں 2006 اور 2014 میں ہوئی۔ موجودہ ہند کے قیام کے ساتھ تائی عام انتخابات کے نتیجے میں ایک جمہوری حکومت قائم ہونے اور 2020 سے 2021 میں بڑے جمہوریت نواز مظاہرے جس میں بادشاہت میں اصلاحات کے بے مثال مطالبات شامل تھے۔ 2019 سے یہ برائے نام پارلیمانی آئینی بادشاہت کے طور پر موجود ہے، تاہم آئین میں ساختی فوائد نے سیاست میں فوج کے مسلسل اثر و رسوخ کو یقینی بنایا ہے۔ تائی لینڈ عالمی معاملات میں ایک درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے اور آسیان کا بانی رکن ہے اور انسانی ترقی کے اشارے میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس کے پاس جنوب مشرقی ایشیا میں دوسری سب سے بڑی معیشت ہے اور PPP کی طرف سے دنیا کی 24ویں سب سے بڑی معیشت ہے اور GDP کے حساب سے 85 نمبر پر ہے۔ تائی لینڈ کو ایک نئی صنعتی معیشت کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے اور 1990 کے دہائی سے ایک اہم برآمد کنندہ بن گیا ہے،
جس میں مینوفیکچرنگ، زراعت اور سیاحت کی معیشت کے اہم حصوں کو طور پر رکھا گیا ہے۔ تائی لینڈ کئی الگ الگ جغرافیائی علاقوں پر مشتمل ہے۔